لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ایک صلوات میں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، شب عاشور ہے اور یہ ہماری نشستوں کا 10واں سلسلہ ہے. ہم نے عنوان سخن جو منتخب کیا، امامت در آئین قرآن و حدیث. اس میں پوری کوشش یہ کی گئی ہے، جو حضرات مستحضر ہیں، آتے رہے ہیں مسلسل، وہ جانتے ہیں کہ آیات قرآن سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ ائمہ کا انتخاب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. وہ عصمت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، ان کی معرفت اور اطاعت واجب ہے. وہ نہ قرآن سے جدا ہیں نہ قرآن ان سے جدا ہے. تو لہذا قرآن نے اپنے پاروں میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا. کبھی انہیں اہل ذکر سے یاد کیا، کبھی عترت رسول سے یاد کیا، کبھی اہل بیت بلایا، کبھی کہا راسخون فی العلم. یہ وہ ہیں کہ جو علم میں ایسا رسوخ رکھتے ہیں کہ ظاہر و باطن قرآن کو وہ جانتے ہیں، اور انسان جو باتیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، جو عمومی طور پر لوگ نہیں جانتے، اللہ نے انہیں علم الغیب سے بھی نوازا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے سلسلہ شروع کیا ان آیات کا کہ جو بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام سے قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ آیات پیش کی جو مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے قرآن مجید میں ملتی ہیں. عزیزان گرامی، آج بات کو نتیجے تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو امام کی جو ہم نے صفات بتائی ہیں کہ وہ عالم بغیب ہوتا ہے، وہ عصمت کے درجے پر فائز ہوتا ہے، وہ طہارت کی منزل پر فائز ہوتا ہے. تو امام کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ہر ہمارا امام ولی بھی ہوتا ہے. توجہ کا طالب ہوں. تو دو لفظ ہیں یہاں پر، ایک ہے امامت اور دوسرے ہے ولایت. امامت کے معنی ظاہر سی بات ہے، میں نے بیان کی، امام وہ ہے کہ جو آپ کا پیشوا ہے، رہبر ہے، جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے. اب یہ جو امام ہے، اس کی صفت یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صاحب ولایت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر وہ تصرف رکھتا ہے،
مالک تدبیر بھی ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ وہ ولایت ہے کہ جس کے اعلان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت اہتمام کیا۔ توجہ کا طالب ہوں، جیسے قرآن مجید میں کہا کہ ہم امام بناتے ہیں، تو امام کو جو صاحب اختیار اللہ نے قرار دیا تو اسے کہتے ہیں ولایت۔ ولایت کے اعلان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اہتمام کیا ہے وہ غدیر خون کا میدان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ سب کے سب جمع ہو اور حج بیت اللہ، رسول اللہ کا آخری حج انجام دے۔ عزیزان گرامی رسول اللہ کے ساتھ لوگوں نے حج انجام دیا۔ اب جو سب کے سب چلنے لگے تو اہتمام یہ ہوا کہ جبرائیل امین آئے آیت لے کر رسول اللہ کے پاس اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پر جو ہم نے نازل کیا تھا اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، لیکن اگر آپ نے نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اللہ کی رسالت کو آپ نے انجام نہیں دیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی تو ترجمہ آپ نے سن لیا، تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے جو آگے بڑھ گئے تھے ان سے کہا پیچھے آ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے رسول کے غدیر خون کے میدان پر جو چار راہ ہے جہاں سے ہر جگہ راستہ جاتا ہے، مدینے کی طرف جاتا ہے، یمن کی طرف جاتا ہے، مصر کی طرف جاتا ہے، سب کو رسول اللہ نے وہاں پر روکا جو رسول اللہ کے قافلے میں تھے۔ جو آگے بڑھ گئے ان سے کہا پیچھے آ جاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے رسول اللہ نے ان کا انتظار کیا۔ اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی ولایت علی کا اعلان ہوا۔ تو عزیزو مطلب کیا ہے؟ آگے جو بڑھ گئے تھے رسول اللہ انہیں آگے بڑھ جانے دیتے، اور پیچھے جو رہ گئے تھے ان کا انتظار نہ کرتے۔ رسول نے آگے بڑھنے والوں کو پیچھے کیوں بلایا؟ پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیوں کیا؟ کیونکہ رسول اللہ عملی طور پر یہ بتلانا چاہتے تھے اگر امت اسلام کسی چیز پر متحد ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں علی محمد و آل محمد۔ جھگڑا ہے بس مولا دا، جھگڑا ہے بس مولا دا، وچ ہور تے رولا کوئی نہیں، جھگڑا ہے بس مولا دا وچ ہور تے رولا کوئی نہیں، شیعہ دے 12 اکو جے نے وچ تہاڈا تے اولا کوئی نہیں، صاف میدان غدیر دا ہے وچ قد دا اولا کوئی نہیں، قسم خدا دی باقی ساریاں دے وچ من کن تو مولا کوئی کل قرآن کل ایمان حق دا امام، مومن اور منافق کی پہچان، خلالی کی پہچان، نعرہ تو اب جب رسول اللہ نے سب کو روکا تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ نے اونٹوں کو کجاموں کا ممبر بنایا، اور بنانے کے بعد خود اوپر تشریف لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھا الست اولی بکم منکم بانفسکم، کیا میں تم پر اولویت نہیں رکھتا، برتری نہیں رکھتا؟ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے تاریخ جانتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پر بلند کیا یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نمودار ہو گئی، اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاه فهذا علی بن مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی ابن ابی طالب مولا ہے۔ تو عزیزان گرامی اقرار لیا کہ میں تم سے بڑھ کر، تو رسول اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جس معنی میں جس کا میں مولا ہوں اسی معنی میں علی ابن ابی طالب اس کے مولا ہے۔ تو ظاہر ہے علی ابن ابی طالب رسول اللہ کس کے مولا ہے؟ پیغمبروں کے مولا ہے، ملائکہ کے مولا ہے، جنات کے مولا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حیوانات پر رسول اللہ کو ولایت حاصل ہے، تو جو ولایت رسول اللہ کو حاصل ہے وہی ولایت علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولایت تصرف حیوانات پر بھی ہے، اسی لیے ظالموں نے بعد از رسول اللہ یہ چاہا کہ ائمہ طاہرین کو درندوں میں ڈال دیں، لیکن درندہ صفت انسان نے جب امام کو وحشی درندے کے سامنے جانا تو ایک مرتبہ درندہ آیا اور میرے مولا کے پیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنی بے زبانی میں یہ کہہ رہا ہے جانور تو میں ہوں لیکن مجھے حقیقی معرفت ہے امام وقت کی۔
جانے گرامی یہ ولایت ہے، یہ اختیار ہے، یہ تصرف ہے کہ جانور، وحشی جانور ڈال دیا امام کو پنجرے میں تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جانور کھا جائے گا یا ایسائے ادب کرے گا. تو ابھی جانے گرامی قرآن مجید کی جو آیات کہتی ہیں کہ کچھ لوگ اولئک کالانعام، کچھ لوگ جانور کے جیسے ہیں، بل ہم اول، پھر اللہ نے جملے کی تردید کی، فرمایا جانوروں سے بدتر ہیں. کیوں اللہ نے گرامی؟ جانور جب معرفت امام زمانہ رکھتا ہے اور انسان نہ رکھے تو ظاہر سی بات ہے انسان پھر جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یا علی کہہ کے ہر بزم سجا دیتا ہوں، یا علی کہہ کے ہر بزم سجا دیتا ہوں، سونے والوں کو میں محفل میں جگا دیتا ہوں، کرتا ہوں اس ذکر سے مومن اور منافق روشن، کہیں پہ نور کہیں آگ لگا دیتا ہوں. تو جانے گرامی رسول اللہ نے ولایت کا یعنی حق تصرف کا علی ابن ابی طالب کے اعلان کیا. اب رسول اللہ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا رسول اللہ 1,20,000 کا مجمع تھا غدیر میں، اللہ کے رسول نے یہ اعلان مکے میں کیوں نہیں کیا؟ مناسک حج میں 1,24,000 لوگ آئے تھے، روایات یہ کہتی ہیں، تو کچھ لوگ اور زیادہ بڑھ جاتے، تو رسول اللہ نے وہاں کیوں نہیں کیا، غدیر میں کیوں کیا؟ تو جان گرامی جواب واضح ہے، علی کی ولایت کو حاصل کرنے کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے، اور حج وہ مناسک ہے کہ جس سے انسان کا ظرف پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے. جب گناہوں سے طہارت مومنین کو حاصل ہو گئی، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے غدیر میں کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور عزیزان گرامی یہ اہتمام کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی اس کا مطلب ولایت علی کا حکم نازل ہو چکا تھا پہلے رسول اللہ پر. اور حضور فرماتے ہیں جب بھی میں معراج پر گیا، نماز کی بات ہوئی، روزے کی بات ہوئی، حج کی بات ہوئی، زکوٰۃ کی واجب بات ہوئی، واجبات اصول دین فروع دین کی بات ہوئی، لیکن جتنی تاکید ولایت علی ابن ابی طالب پر ہوئی اتنی تاکید کسی اور چیز پر نہیں ہوئی. اور عزیزان گرامی رسول گرامی قدر نے جیسے ہی غدیر میں اعلان کیا تو ایک مرتبہ اعلان کرنا چاہ رہے تھے تو رسول اللہ کو تشویش تھی کہ کہیں میرے میسج کو لوگ قبول نہ کریں، تو اللہ نے سخت لہجہ اپنایا. یہ نہیں کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ، یہ اچھے القاب ہیں رسول اللہ کے. رسول اللہ کو ان کا پوسٹ یاد دلایا، عہدہ یاد دلایا. اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے جو نازل ہو چکا. پھر اس کے بعد یہاں بلغ میں بھی وارن کرنا ہے، رسول اللہ کو متوجہ کرنا ہے، تاکید کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جملہ واضح طور پر فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اعلان ولایت علی نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. توجہ کا تعلیم جان گرامی، یعنی اس کا مطلب فما بلغت رسالتہ، اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو یعنی اس کا مطلب رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ ہر واجب قبول اگر ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہوں، اگر رسالت رسول اللہ ولایت علی کے بیان کرنے سے مکمل نہیں تو عام مسلمانوں کا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اصل اول سے وراثت جسے اللہ نے دی، اصل اول سے وراثت جسے اللہ نے دی، وہی اسرار لدنی کے حرم کھولے گا. دیکھ سدرا کی حقیقت میں تو پردے نہ گرا، ورنہ ہر سانس کے پردے میں علی بولے گا. صلوات پڑھیں بر محمد. اجتماعی طور پر سب مل کر صلوات پڑھیں بر محمد و آل.
لم تفعل فما بلغت رسالۃ۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی رسول اللہ نے یہ اعلان کیا اللہ کے حکم کے بعد، تو رسول اللہ نے ایسے ہی مسلمانوں کو نہیں چھوڑ دیا۔ الغدیر میں بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ نے دو چیزیں کی۔ ایک تو یہ کہ اصحاب سے کہا ایک خیمہ بنایا جو کہ رسول اللہ کے خیمے کے مقابلے میں تھا، اور تمام اصحاب سے یہ کہا جاؤ علی بن ابی طالب کے پاس اور علی کو سلام کرو، السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی بن ابی طالب سے ہی یہ لفظ مخصوص ہے امیر المومنین۔ اور یہ کب لقب دیا گیا علی بن ابی طالب کو؟ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں عالم ذر میں یعنی آدم کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کی ارواح سے یہ پوچھا گیا الست بربکم ومحمد نبیکم وعلی امیرکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، کیا رسول تمہارے محمد تمہارے رسول نہیں، کیا علی تمہارے امیر نہیں؟ تو لہٰذا جانے گرامی روایات میں تاکید آئی ہے مولا کو یہ لقب امیر المومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عالم نور میں دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ نے ایک مرتبہ تمام اصحاب سے کہا کہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور علی بن ابی طالب کو یہ سلام کریں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ اور پھر اس کے بعد کہا بایعوا علی امیر المؤمنین، جملہ پڑھ رہا ہوں تاریخ کا، کہا کہ علی کی بیعت کرو امیر المؤمنین کے نام سے، والحسن والحسین۔ اور توجہ کا طالب ہوں، غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے صرف علی کی بیعت نہیں لی بلکہ حسن اور حسین کی بھی بیعت کی۔ فرمایا بایعوا علی امیر المؤمنین والحسن والحسین کلمۃ طیبۃ باقیہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو طیب و طاہر ہے اور باقی رہنے والا ہے، ان سب کی بیعت کرتے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ اور یہ بیعت کا سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ایک مرتبہ بیعت جب مردوں کی تمام ہو گئی تو عورتوں کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد کہا علی بن ابی طالب کی بیعت کریں۔ اور روایات یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی ازواج کو بھی وہاں پر بلایا تھا اور ان سے بھی کہا کہ وہ حج میں شریک ہوں اور بیعت علی بن ابی طالب میں شریک ہوں۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اللہم وال من والا وعاد من عادا، پروردگارہ اسے دوست رکھ کہ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ کہ جو علی کو دشمن رکھے۔ تو اب مسلمان کے لیے بات واضح ہے، اگر کچھ اصحاب بعد از رسول اللہ علی کے مقابلے میں جنگ پر اتر آئیں، جس سے جنگ جمل، جنگ صفین، چاہے ازواج رسول اللہ ہی کیوں نہ ہو، تو اگر وہ دشمنی علی سے کریں گے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالی سے برسر پیکار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ اللہم وال من والا۔ اب وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، ابھی میں عرض کروں گا کہ دوست کے نہیں ہیں، رسول اللہ نے غدیر میں کہا اللہم وال من والا، پروردگارہ اسے دوست رکھ کہ جس نے علی کو دوست رکھا، اس کو دشمن رکھ کہ جس نے علی کو دشمن رکھا۔ تو اب بات واضح ہو گئی نا، سب کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے علی بن ابی طالب سے دشمنی کی اور تلوار کھینچ کر آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کے مقابلے میں کھڑا ہوا وہ علی کا نہیں بلکہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ اس نے توبہ کی ہے تو اس کی توبہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، یہ جملہ سنتے جائیے گا، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی جس نے میری اس بات کو سنا ہے وہ غائب یعنی جو یہاں پر نہیں ہے اس تک پہنچائے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ غدیر کی بات کیوں کرتے ہیں تو ایک طرف بلغ آئے قرآن کی طرف اشارہ کریں اور کہیں کہ رسول اللہ نے خود فرمایا ہے وَلِيُبَلِّغْ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ۔ صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ اور جانے گرامی، رسول اللہ نے اعلان کیا، مسلمانوں نے سنا،
بیعتیں بھی کی اور آنے کے بعد کچھ اصحاب نے خاص انداز میں مبارکباد بھی دی. بخن بخن مبارک ہو یا علی اصبحت مولایا، آپ میرے مولا بن گئے. وہ مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے. اب ظاہر ہے پھر بعد میں مسلمانوں نے اختلاف کیا کہ مولا کے کیا معنی تھے، لیکن جنہوں نے بخن بخن فرمایا وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی سرپرست کے ہیں، مالک تدبیر کے ہیں، وہ کہ جو حق تصرف رکھتا ہے علی ابن ابی طالب پر، اس کے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حسان بن ثابت نے، روایت یہ کہتی ہے کہ ولایت کا جیسے ہی اعلان ہوا حق تصرف کا علی ابن ابی طالب کا، تو کچھ شعر کہے رسول گرامی قدر کے سامنے. تو رسول اللہ نے جیسے ہی شعر سنے تو کہا جب تک تم علی کی تائید میں شعر کہتے رہو گے روح القدس کی تمہیں حمایت حاصل ہوتی رہے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے بارے میں مدح علی میں کوئی اگر شعر کہتا ہے تو اسے کم نہ لیجیے گا، چونکہ وہ روح القدس کی تائید میں ہوتا ہے. رسول اللہ نے حسان بن ثابت سے کہا جب تم شعر کہو گے علی کے حق میں بولو گے تو روح القدس کی تمہیں تائید ہوگی اے حسان بن ثابت. اور رسول اللہ نے کنڈیشن کے ساتھ کیوں کہا؟ اس لیے کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں وہ علی ابن ابی طالب سے دور ہو گئے، انہوں نے بیعت کو توڑ دیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو غدیر ہے عزیزو جہاں پر ولایت کا اعلان ہوا، تاریخ میں اسے سب نے لکھا ہے، اس کا ہونا سب کے لیے واضح ہے، کیونکہ ظاہر ہے 110 کے قریب اصحاب نے لکھا، تابعین نے 80 سے زیادہ انہوں نے لکھا، 300 زیادہ مفسرین نے، علماء اہل سنت کے اور شیعہ نے، سب نے لکھا. تو غدیر کو تو سب کے سب مانتے ہیں، لیکن جھگڑا کرتے ہیں لفظ مولا کے اوپر. وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا کے معنی سرپرست کے نہیں ہیں، مالک کے تدبیر کے نہیں ہیں، حق کے تصرف رکھنے والے کے نہیں ہیں، بلکہ مولا کے معنی دوست کے ہیں. وزان گرامی، اگر دوست کے معنی ہوتے تو رسول اللہ اتنے مجمع کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجمع کو جمع کرنا، اور ایسے جمع کیا رسول اللہ نے کہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ظہر کا وقت تھا، اتنی گرمی تھی کہ رسول لوگ اپنی عبا کو اپنے پیر کے نیچے بچھائے ہوئے تھے. یعنی حرارت میں رسول اللہ نے ولایت علی کو سنایا تاکہ اگر انسان بھولنا بھی چاہے تو اس حرارت کی وجہ سے نہ بھول پائے اور وہ دل اس کے ذہن نشین رہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حسین کے قریب علی کا بیان ہے، تو حسین کے قریب علی کا بیان ہے، کرسی کے ارد گرد علی کا نشان ہے. حیدر تیرے مقام کو وہ کیا سمجھ سکے جس کی نسل کی آخری حد یہ آسمان ہے. اور پھر رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ اے رسول آپ کو لوگوں سے بچائیں گے. تو علی ابن ابی طالب کی دوستی کا تو رسول اللہ نے ہر جگہ تذکرہ کیا تھا، قل لا اسألکم علیہم اجرا الا المودۃ فی القربى، وہاں پر بھی تذکرہ کیا، سب جگہ تذکرہ کیا. تو اب اللہ نے گرامی واحد معنی حق تصرف رکھنے والے کے، تو غدیر کا تو انکار نہیں کر سکے، لیکن اللہ نے گرامی معانی میں تبدیل کرنے کی جو ہے کوشش کی. اور غدیر کا صرف اور صرف انکار کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑا اچھا جملہ ہے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. تو اللہ نے گرامی ایک کفر وہ ہے کہ جو نہاں ہے، چھپا ہوا ہے. تو اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا کوئی شخص انکار کرتا ہے دل سے تو اس کا مطلب اس کے اندر دلی کفر پایا جاتا ہے، کفر خفی پایا جاتا ہے، جیسے شرک خفی بھی روایتوں میں آیا ہے. لیکن اگر علی کے ولایت کا اعلان بغض اور عداوت اور دشمنی کے ساتھ ہو تو پھر تمام فقہا نے کہا کہ وہ اسلام کے دائرے سے کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. کیونکہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول اللہ نے صراحتاً فرمایا ہے بغض کا کفر و نفاق. اے علی ابن ابی طالب آپ کا بغض کفر ہے اور نفاق ہے. تو بعد از رسول اللہ واقع غدیر کسی نے بغض کا اظہار اس طرح سے نہیں کیا، لیکن معانی میں ترمیم کرنے کی کوشش کی. ایک شخص آیا تھا کہ جس کا نام تھا
حارث بن نعمان فہری، اور آنے کے بعد اس نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا ایک خدا ہے اس کی عبادت کرو، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا آپ رسول اللہ ہیں، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے نمازیں پڑھوائی، ہم نے نمازیں پڑھی، اور روزے رکھوائے، ہم نے روزے رکھے، تمام واجبات کہا زکات دو، خمس دو، حج پر جاؤ، ہم نے ہر چیز کو قبول کیا۔ کیا یہ جو ولایت کا اعلان ہے یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اذان گرامی جب یہ سوال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ یہ اعلان تمام اعلانات کی طرح اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اذان گرامی جیسے ہی اس نے سنا تو ایک مرتبہ کہا اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو بغض علی میں ظاہر سی بات ہے وہ گرفتار تھا۔ اس نے کہا پروردگار آسمان سے عذاب نازل فرما۔ تو قرآن کی آیت ہے سأل سائل بعذاب واقع، کہ سائل نے سوال کیا عذاب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی راوی یہ کہتا ہے کہ ایک جانور کو، ایک پرندے کو بھیجا کہ جو پتھر اپنی چونچ میں لے کر آیا اور اس نے اس کے اوپر پتھر گرایا، جو سر سے داخل ہوا اور وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو جان گرامی یہ مثال کہاں ملتی ہے؟ یہ مثال ابرہے کے واقعے میں ہمیں نظر آتی ہے کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جب چلا تو ایک مرتبہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل کیا وہ پرندوں کا عذاب تھا۔ میں اللہ سے پوچھوں گا پروردگارہ کہ علی کے لیے کوئی اور عذاب منتخب کر لیتا، علی کے دشمن کے لیے یہی عذاب کیوں منتخب کیا جو ابرہہ والوں کے لیے تھا، اس کے لشکر کے لیے تھا؟ تو اللہ فرمائے گا جو عذاب میرے منکر کا ہے وہی عذاب مولود کعبہ کے منکر علی بن ابی طالب کا ہے۔ جو پتھر وہاں گرائے تھے وہ پتھر ہم یہاں بھی گرائیں گے۔ اس صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ منکر خدا اور منکر ولایت علی ابن ابی طالب جو عناد کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ انکار کرتا ہے، اور پھر جب اس عذاب کو لوگوں نے دیکھا پھر اس کے بعد کسی کی مزاج نہیں ہوئی، منافق منافق رہا اور مومن مومن رہا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آئیے گرامی، آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے 1,24,000 کے مجمع کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا میں جس کا دوست علی اس کے دوست ہوں۔ تو یہ بات ظاہر سی بات ہے عقل سے دور ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ولی کے معنی قرآن مجید کی روشنی میں بہت سارے ہیں۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دوست، اور دوسرے معنی ہے کیا؟ ناصر اور مددگار۔ ولی یعنی ناصر اور مددگار، مدد کرنے والا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ولی کے دو معنی یہی سمجھتے ہیں کہ دوست، تو آئیے علی ابن ابی طالب سے دوستی کیجئے، اور اگر آپ معنی سمجھتے ہیں کہ علی ولی ہیں یعنی ناصر ہیں، تو جو لوگ یا علی مدد کہتے ہیں تو ان کو کافر کم سے کم نہ کہیے۔ کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب تمہیں، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب تمہیں، کیا بتاؤں لطف کتنا اس طرح جینے میں ہے۔ لوگ تو لفظوں کے حیدر سن کے دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل تو لغت میں معانی ظاہر سی بات ہے ولی کے دوست کے بھی ہیں، ناصر کے بھی ہیں۔ تو جان گرامی، تو اگر علی کو صرف اور صرف دوست مان لیتے اور ناصر مان لیتے تو جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان ظاہر سی بات ہے وجود میں نہیں آتی۔ لیکن جان گرامی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب لغت میں ولی کے معنی سرپرست کے بھی ہیں، مولا کے بھی ہیں، تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ بعض معنی کا انتخاب کریں اور بعض کو چھوڑ دیں؟ جب ایک لفظ کے تمام پوزیٹیو میننگز ہیں، مثبت معانی ہیں، تو تمام معانی کو آپ شامل کیجئے۔ معنی مولا میں ایک کا انتخاب کرنا، دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ بغض علی ابن ابی طالب یا نفاق کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بھائی ہم عام لوگوں سے تو یہ نہیں کہتے کہ وہ ضدیت رکھتے ہیں، اہل سنت میں بھی اہل بیت اطہار اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب ان کے علماء یہ کہیں کہ بھائی نہیں یہ معانی اسی میں استعمال ہوں گے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہاں پر ولی کے معنی صرف اور صرف دوست اور ناصر کے ہیں، سرپرست کے نہیں آئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں آیت نازل کی، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ ولی ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب آپ سے سوال ہوگا اس آیت میں اللہ ولی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا دوست ہے؟ نہ، اللہ ہمارا سرپرست ہے، مولا ہے، تو جس طرح اللہ مولا ہے اسی معنی میں رسول مولا ہے، اور اسی معنی میں اولی الامر علی بن ابی طالب مولا ہے۔ اس طرح بات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین تو یہاں انما ولیکم اللہ، لفظ ولی ہے نا، ولی سے ہی مولا ہے، اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اب آئیے دوست کیجیے، ترجمہ کیجیے، اللہ تمہارا دوست ہے، رسول تمہارے دوست ہیں، اور پھر اس کے بعد علی ابن، ظاہر سی بات ہے معنی نہیں بنتے ہیں اس طرح سے، ولی کے حقیقی معنی مولا سرپرست ہے، تو یہاں پر اس طرح سے ترجمہ جو حقیقت ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب اچھا جب ہم نے یہ آیت پیش کی قرآن مجید کی تو انہوں نے آئے ولایت جسے کہا جاتا ہے کہ رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی ابن ابی طالب تمہارے ولی ہیں، تو اس آیت پر بھی وہ کہتے ہیں نہیں یہاں پر بھی معنی دوست کے ہیں، توجہ کا طالب ہوں۔ اب جسارت دیکھیے گا یا کم فہمی دیکھیے گا، جب اللہ نے اپنے نام کے ساتھ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تو یہاں پر بھی بعض لوگ عناداً آ کر یا جہل میں نادانی میں ولی کا ترجمہ کرتے ہیں دوست، اور جب ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلی دو آیتیں اور بعد والی ایک آیت، یعنی پہلی دو آیتیں اور ایک آیت بعد میں چھوڑ کر جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ اور کفار سے دوستی کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ تو آئیے میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ آیے ولایت سے پہلے، انما ولیکم اللہ والی آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور یہود و نصارہ کو اپنا ولی اولیاء نہ مانو، یہود و نصارہ کو اپنا ولی اور اولیاء نہ مانو، بعضهم اولیاء و بعض، وہ لوگ ایک دوسرے کے ولی اور اولیاء ہیں، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو اپنا مولا مانے گا، ولی مانے گا، تو پھر وہ مسلمان انہی میں سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایک آیت جو بعد میں آئی ہے اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب والکفار اولیاء، اے مسلمانوں وہ لوگ کہ جو تمہارے دین کا تماشا بناتے ہیں، کفار میں سے، یہود و نصارہ میں سے، اہل کتاب میں سے، ان کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ تو بزان گرامی یہاں پر بھی ہم وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ دوستی کے معنی کو بیان کر رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے اور کفار سے دوستی نہ کرو۔ تو بزان گرامی جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کس نے حق دیا کہ یہاں پر اولیاء کے معنی آپ دوستی میں کریں، جبکہ ہمارے فقہا نے یہ کہا کہ وہ یہود و نصارہ کہ جو دین اسلام سے دشمنی نہیں رکھتے، دین اسلام کا مذاق نہیں اڑا سکتے، مثلا آپ کام پر جا رہے ہیں، کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی ہے، اگر وہ دین اسلام کا مذاق نہیں اڑاتا ہے، اگر وہ احترام کرتا ہے مسلمانوں کا، تو آپ اس سے دوستی کر سکتے ہیں، کسی نے منع نہیں کیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم دوستی تو کر سکتے ہو بعض معاملات میں، جو اہل بیت اطہار سے، جو اسلام سے، جو نصارہ و یہود دشمنی نہیں رکھتے، تم ان سے دوست تو بن سکتے ہو، لیکن ان کو اپنا سرپرست نہیں بنا سکتے۔ توجہ کا طالب علم گرامی، وجہ گرامی آج دیکھیے گا یہود و نصارہ کو کن لوگوں نے اپنا سرپرست مانا ہے؟ وہی لوگوں نے سرپرست مانا ہے جنہوں نے ولی کے معنی دوست کے کیے ہیں، مولا کے نہیں کیے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور جس حکومت نے اولیاء
اہل بیت اطہار کی چاہنے والی حکومت ہے، جنہوں نے اولیاء کے معنی مولا و سرپرست کے کیے ہیں، انہوں نے نہ یہود کو اپنا سرپرست بنایا نہ ہی نصارہ کو اپنا سرپرست بنایا، وہ صرف اور صرف امام زمانہ کو اپنا سرپرست سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، آج جو مسلمان ذلت میں ہیں، ٹھوکروں میں ہیں یہود و نصارہ کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے دوست کا ترجمہ کیا۔ آپ ان کو اگر اولیاء اپنے نہ مانتے، خود مختاری کا اعلان کرتے، اسلام کو اس طرح سے مستقل طور پر ریپرزینٹ کرتے کہ جیسے اہل بیت اطہار نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی تھی، تو ظاہر سی بات ہے مسائل نہیں ہوتے آج مسلمانوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے اسی کمزوری کو لے کر جو دشمن ہیں، دشمنان اسلام، وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب تک کہ مولا کو علی ابن ابی طالب کو سرپرست نہیں سمجھا جائے گا، امت مسلمہ اس طرح سے متحد نہیں ہو سکتی جس طرح سے متحد ہونے کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب گزشتہ جو آئے ولایت سے پہلے اور آئے ولایت کے بعد یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ عربی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق، قرآن مجید میں آگے پیچھے جو آیت ہوتی ہے اس کے کانٹیکسٹ کو، اس کی ادبیات کو، ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ کیے ہیں، استعمال کیے ہیں، اولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے پہلے اور بعد والی آیات میں، آیت ولایت سے، لیکن آیت ولایت میں اللہ نے اولیاء نہیں کہا، انما ولیکم اللہ، لفظ مفرد ہے، یعنی سیاق و سباق بتلا رہا ہے۔ اور سیاق و سباق کو ہمیں سمجھنا چاہیے، چونکہ جب تک کہ ہم سیاق و سباق کو کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھیں گے اصل معنی نہیں سمجھ میں آتے۔ مثلا مثال کے طور پر عربی زبان میں ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی شجاع شخص آیا، تو اگر یہاں محفل میں کوئی مجلس میں کوئی شجاع شخص آ جائے تو ہم کہیں گے شیر آیا ہے، تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کانٹیکسٹ میں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو شخص آیا ہے وہ شجاع ہے، یہی مطلب ہے نا۔ لیکن اگر میں کسی صحرا میں چلا جاؤں اور اپنے دوست سے کہوں کہ بھئی شیر آ رہا ہے، تو وہاں پر مجھے شجاع شخص مراد نہیں ہوتا، وہاں پر بھاگنا ہے، وہاں پر انتظار نہیں کرنا ہے، اپنا تحفظ کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، غدیر کا کانٹیکسٹ بتلاتا ہے کہ 1,20,000 اصحاب کو جب رسول اللہ نے جمع کیا اور کہا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا ہے، تو وہاں پر جو موزون معنی ہے وہ صرف اور صرف حق کے تصرف رکھنے والے کے اور سرپرست کے ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گرامی، مولا یعنی حق تصرف رکھنے والا، مالک تدبیر۔ اب وقت میں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ولایت جلدی میں عرض کروں، ولایت کہتے کسی کو ہیں؟ ولایت عزیزان گرامی حق تصرف ہے۔ جو ولی ہوتا ہے وہ خارق العادہ کام انجام دیتا ہے، معجزات انجام دیتا ہے۔ اور ولایت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ولایت ہے تکوین میں اور ایک ہے ولایت تشریع میں۔ تکوین کا کیا مطلب ہے؟ مثلا اللہ رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، زندوں کو موت عطا کرتا ہے اور ظاہر مردوں کو وہ زندہ کرتا ہے، یہ تکوین میں ولایت ہے۔ موسموں کا آنا، ظاہر سی بات ہے دریا میں تلاطم، یہ اللہ جو کہتا ہے تکوین میں وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا ولایت تکوین اللہ کی جو ہے، انما ولیکم اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی ولایت کا اندازہ یہ ہے، قدرت یہ ہے کہ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی چیز ہو جائے تو وہ اپنے ذہن میں، ظاہر سی بات ہے اپنے آپ میں ہو جا کہتا نہیں ہے، سوچتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الفاظ کا وہ محتاج نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کن فیکون کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی اس نے ارادہ کیا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ولایت حاصل ہے تشریع میں، یعنی عالم شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ قانون بناتا ہے، اللہ ہی قانون بناتا ہے، نبی اور رسول اس قانون کو لاگو کرتے ہیں، پیغمبر، انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ولایت تکوین اور ولایت تشریع اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ هو الولی، اللہ ہی در حقیقت ولی ہے، اصل ولی اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ولایت تشریع کے حوالے سے اللہ نے کہا ان الحکم الا للہ یا الا باللہ، کہ حکم صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی احکام اللہ کی جانب سے ہے۔
لیکن عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے جو ولایت تکوین ہے اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور جو رکوع میں زکات دے نماز قائم کرے وہ تمہارا ولی۔ تو اللہ نے کچھ تصرفات اہل بیت اطہار کو، انبیاء کو عطا کیے ہیں۔ اب وہ تصرفات میں سے ایک ایک میں مقایسہ کرنا چاہوں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی اخلق لکم من الطین۔ جناب عیسیٰ کو ولایت حاصل ہے، حق کے تصرف حاصل ہے، تو تصرف کیسا؟ انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے تمہارے لیے ایک پرندے کی ہیئت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، میرے پھونک مارنے سے اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جائے گا، وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں شفا دوں گا اسے کہ جو نابینا ہے اور برس کی بیماری وہ رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ جو تم گھر میں کھاتے ہو اور جو گھر میں تم سرمایے کے طور پر رکھتے ہو۔ تو عزیزان گرامی جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں۔ کیوں کر سکتا ہوں؟ کیونکہ ان کے پاس ولایت ہے۔ تو عزیزان گرامی ولایت عیسیٰ یہ ہے کہ وہ زمین میں مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور عزیزان گرامی پرندے کو ظاہر سی بات ہے وہ حیات عطا کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ وہ ہیں کہ ان کی ولایت محدود ہے زمین میں، لیکن رسول اللہ وہ ہیں ان کی ولایت کا عالم یہ ہے کہ اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، اور علی اشارہ کریں تو سورج جاتا ہوا پلٹ کر آ جائے۔ اب جان گرامی جناب عیسیٰ نے کہا انی اخلق، میں خلق کرتا ہوں۔ تو اب بعض وقت لوگ جب غیر خدا کو خالق کہنے لگتے ہیں تو الجھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی غیر خدا کو آپ نے خالق کہا تو آپ کافر ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی ہم غیر خدا کو جب خالق کسی جگہ کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ولایت عطا کی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی اخلق، تو وہ ظاہر ہے قرآن اگر کو کفر ہوتا یہ کہنا تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر نہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ بھی فضائل ہیں، رزق کی نسبت دے لیں آپ کہ ان کے واسطے سے رزق ملتا ہے، جو بھی آپ انہیں نسبت دے دیں خلقت کے حوالے سے، زندہ کرنے کے حوالے سے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم خدا یا اللہ ہیں۔ توجہ کا طالب، یہی تو امانت داری ہے نا کہ اتنے کمالات ہونے کے باوجود بھی علی سجدہ ریز ہیں، اور ظاہر ہے یہ کمالات اگر کسی اور کو ملتے تو ضرور وہ یہ کہتا، رسول اللہ کے جو اطراف تھے تو وہ ضرور شاید یہ کہتا کہ انا ربکم الاعلی۔ فضان گرامی علی بن ابی طالب کی یہ امانت داری ہے کہ تمام فضائل ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور یہ جو ولایت اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اس کے حوالے سے میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَهُمْ، کہ ہر شے مطیع اور اطاعت گزار ہے امام کے سامنے، مطیع اور اطاعت گزار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حق تصرف حاصل ہے۔ مولا کے معنی تو امام جو ہمارا ہوتا ہے۔ اب آئیے دوسری مثال میں دیتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کو بھی ولایت عطا کی، ولایت تکوین میں جو عطا اللہ نے عطا کی، تو کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو ہواؤں پر مسلط کیا، تند ہواؤں پر مسلط کیا، عاصفۃ تجری بِأَمْرِهِ، کہ جو اس کے حکم سے چلتی تھی۔ یعنی ظاہر سی بات ہے وہ اپنے زمان میں صاحب امر تھے۔ تجریب امر یعنی جب وہ امر کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے ہوائیں ان کے
کہنے سے چلتی تھی۔ اب آئیے فخر سلیمان امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا کے بارے میں کہا گیا وَلَأُسَخِّرَنَّ لَهُ الرِّيَاحَ، اللہ نے قسم کھائی ہے جب میرا مہدی ظہور کرے گا تو میں تمام ہواؤں پر، جناب سلیمان کو اللہ نے کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ایک قسم کی ہوا، ایک مفرد ہے، ریح سلیمان کے اختیار میں تھی، لیکن جناب امام مہدی کے حوالے سے کہا وَلَأُسَخِّرَنَّ لَهُ الرِّيَاحَ، تمام ہوائیں کمانڈ میں ہوں گی، تابع ہوں گی امام مہدی علیہ السلام کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مولا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں، اگر ہوا کو حکم دے دیں تو انسان سانس لینے کے لیے مولا کا محتاج ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گزارش کی گئی ہے آگے تشریف لائیں چونکہ مومنین شامل ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آگے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حق کا امام نعرہ حیدری، یا حق کا امام نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات، ذرا تیزی سے آگے آ جائیں جو آگے آنا چاہ رہے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا ولی سلیمان الریحہ عاصفۃ تجری بامرہ کہ جناب سلیمان کے اختیار میں ہوا ہے۔ وَلَأُسَخِّرَنَّ لَهُ الرِّيَاحَ، امام مہدی علیہ السلام کے اختیار میں تمام قسم کی ہوائیں ہیں، اسی لیے میرے مولا کی سواری روایتوں میں آیا ہے کہ ابر ہوگا، اور میرے مولا ظاہر ہے جب حکومت کریں گے ہواؤں کے اوپر تو لاکھ دنیا میزائل بنائے، ایٹم بم بنائے، جب اختیار ہوا پر ظاہر ہے مولا کا ہوگا، اور ظاہر ہے کوئی بھی میزائل ہوا پر سفر کرتا ہے، جب میرے مولا حکم فرمائیں گے تو ظاہر ہے جب اختیار میرے مولا کا ہوگا تو ظاہر ہے کوئی کسی قسم کا میزائل کام نہیں کر سکتا۔ یہی مفاد اور معنی ہے وَلَأُسَخِّرَنَّ لَهُ الرِّيَاحَ کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جناب موسیٰ کو بھی اللہ نے ولایت تکوین میں عطا کی، فرمایا کہ اے موسیٰ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ دریا کے اوپر اپنا عصا مارو، فَانْفَلَقَ، جیسے ہی دریا کے اوپر عصا مارا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو دو پہاڑوں کی طرح پانی دو طرف اونچا ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ تو جان گرامی یہ ولایت ہے کس کی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ کس سے بچ کے جا رہے ہیں؟ فرعون سے بچ کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا راستہ بناؤ۔ اور آئیے ایک ولایت میں علی ابن ابی طالب کی بتلاتا ہوں کہ جنگ خیبر میں جب لوگ علم لے کر جا رہے تھے اور بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا کہ رجل کرار ہے، غیر فرار ہے۔ عزیزان گرامی جب خیبر کے در کے پاس علی ابن ابی طالب پہنچے تو چونکہ دروازہ بند تھا اور یہ وہ در تھا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جسے 40 افراد تقریباً ہلا نہیں سکتے تھے، تو علی ابن ابی طالب نے دیکھیے راستہ بنایا ہے فوج کے لیے، وہاں موسیٰ نے راستہ بنایا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں راوی نے لکھا ہے کہ میرے مولا نے در خیبر کو اٹھایا اور 40 ذراع دور پھینکا اور کہا کہ یہ طاقت جسمانی طاقت نہیں بلکہ ولایی طاقت ہے۔ میرے مولا نے فرمایا خدا کی قسم یہ انسان جسم کا کام نہیں ہے، اسے میں نے قوت پروردگار یعنی وہی ولایت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، قدرت الہی، قدرت اللہ کا جو مظہر ہے علی ابن ابی طالب، تو اس قدرت سے میں نے اس دروازے کو اٹھا کر پھینکا۔ تو یہ تصرف علی ابن ابی طالب کا۔ اور آئیے تصرف جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ پروردگار تو بتلا کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، کہا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا قال بلا، پروردگار میں ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلبی چاہیے۔
تو اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، 4 پرندے مختلف لو اور انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا، اور پھر انہیں ذبح کرو، ان کے گوشت کو ملاؤ اور ملانے کے بعد 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور ان کا نام لے کر پکارو، وہ آ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا جو اللہ نے ان سے کہا، تو انہوں نے دیکھا عملی طور پر کہ پرندہ کیسے زندہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی دیکھا کہا میں یقین اطمینان قلبی مجھے حاصل ہو گیا، یہ ولایت موسیٰ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے بعد اطمینان کو پہنچتے ہیں، اور ایک علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ میری قمیص کو لے کر جاؤ، اس قمیص کو فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا، اور اس کو ڈال دو میرے بابا کے چہرے کے اوپر، بصارت آ جائے گی جناب یعقوب کی۔ اور ظاہر ہے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجالس میں کہ یہ پیراہن ابراہیم ہے کہ جو قصے میں جناب یوسف تک پہنچا تھا۔ اور عزیزان گرامی، یہ اس طرح سے ولایت تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، قمیص کا کمال یہ ہے کہ اس نے بینائی عطا کر دی۔ آئیے علی ابن ابی طالب کے لباس کا کمال دیکھیں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک چاہنے والا میرے مولا کا، اس کو لایا گیا مولا کے پاس، کہا مولا اس نے چوری کی ہے۔ تو مولا نے اس سے پوچھا ایک مرتبہ، اس نے کہا ہاں مولا چوری کی ہے۔ کہا دوسری مرتبہ اقرار، ہاں کہا مولا چوری کی ہے، پھر سے اقرار لیا، تیسری مرتبہ اقرار کیا، تو کہا اب حد تم پر جاری ہوگی، چاہنے والے ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اقرار کیا ہے، چاہتے تو اقرار نہ کرتے، تمہاری مرضی تھی۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے مولا روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس کے ہاتھ کو کاٹا مولا نے، اس نے چپ چاپ انگلیاں اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد گلیوں میں جانے لگا اور علی ابن ابی طالب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، قطع یمینی امام التقیٰ، کہ میرے ہاتھ کو امام المتقین علی ابن ابی طالب نے کاٹا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مدح اہل بیت در حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اگر امام سزا بھی دیں تو زبان پر مولا مولا جاری ہو، علی کی محبت جاری ہو۔ عزیزان گرامی، ایک شخص راستے میں ملا اور ملنے کے بعد کہا کہ تم علی کی فضیلت بیان کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ انگلیاں علی نے کاٹ دی۔ تو کہا کیوں کر نہ کروں، کیونکہ علی ابن ابی طالب نے یہاں سزا دے کر جہنم کی سزا سے بچا لیا۔ تو علی تو وہ شخص گیا، جانے کے بعد علی سے اس نے کہا کہ وہ تو آپ کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ تو جان گرامی عظمت دیکھیے، اب یہ حب میرے مولا کی کرم دیکھیے۔ امام حسن سے کہا جاؤ اپنے چچا کو بلا کر لاؤ، توجہ کا طالب ہوں، ام کا لفظ روایت میں آیا ہے، کہا جاؤ اپنے چچا کو بلاؤ۔ جب وہ شخص آیا تو میرے مولا نے پوچھا کیوں مدح سرائی کرتا ہے؟ کہا مولا آپ نے مجھے پاک کر دیا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ تقاضا تھا قصاص کا، حدود الہی کا، وہاں پر حد جاری کرنی تھی، چونکہ خود تو مقر ہوا، اقرار تو نے اپنی زبان سے کیا۔ اب میرے مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد راوی یہ کہتا ہے کہ اپنی ابا کو مولا نے اس کے ہاتھ پر رکھا، اب جو ہٹایا تو یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے کہ ہاتھ ویسے ہی ہو گیا وہ کہ انگلیاں کٹی ہی نہ ہو۔ محمد و آل محمد۔ ہم جو ائمہ کو مانتے ہیں نا، وہ ایسے امام ہیں، ائمہ ہیں کہ جو صاحبان ولایت ہیں۔ مولا امیر المومنین نے، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو مولا امیر المومنین نے یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے دور میں کچھ لوگ آئے، جوان کو لے کر آئے اور کہا اے علی ابن ابی طالب، اگر آپ اس جوان کو زندہ کر دیں گے تو ہم آپ کے معتقد ہو جائیں گے، آپ کی خلافت کو مان لیں گے۔ تو علی ابن ابی طالب نے وہاں سے ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مارتے ہی
وہ زندہ ہوا اور ایسا زندہ ہوا کہ مولا کے ساتھ وہ ہمراہ ہو گیا، چاہنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی، یہ واقعہ ظاہر منتقل ہونا تھا۔ اب کچھ لوگ جن کا ایمان کمزور ہے، جن تک یا تو باتیں نہیں پہنچی، وہ یہ کہیں کہ مولا کو پتا تھا کہ آئندہ زمانے میں لوگ انکار کریں گے اس معجزے کا۔ تو میرے مولا نے کہا لوگ اس بات پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ جناب بنی اسرائیل کے زمانے میں جو بقرہ کا سورہ بقرہ میں واقع آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو لگایا جائے مردے سے، تو جیسے ہی گوشت کو مردے سے لگایا گیا تو اس گائے کے گوشت کی وجہ سے حکم پروردگار سے مردہ زندہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے بتلایا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں جو ضعیف الایمان ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جب بنی اسرائیل کی ایک گائے کے گوشت میں اتنی قدرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس سے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، تو گوشت علی ابن ابی طالب جو کہ لحم رسول اللہ ہے اس میں کیوں پر یہ قدرت نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو، خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو، سکیفہ سے تم جنت کی گلی ڈھونڈ رہے ہو، مولا سے جو مل رہا ہے تو عقل کی معراج پہ جاؤ، تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہو۔ نعرہ حیدری، یا علی ہم تیرے ہیں، یا علی ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے دوسرے لانتی پہ تیرے ہیں، علی علی کہنا کر کے نہیں رہنا، درویشہ دی شان، نعرہ حیدری، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہی تصرف ہے کہ روایات یہ کہتی ہیں، میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں کہ ملائکہ آئے، جنات آئے حسین کے پاس، اور آنے کے بعد روز عاشور کہا کہ مولا حکم دیں تو ہم انہیں سب کو ہلاک کر دیں، تو کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں حکم دوں، اگر میں خود زمین کو حکم دوں تو ان سب کو وہ نگل جائے اور تمہاری کیا ضرورت ہے، لیکن مرضی رب یہ ہے کہ رسول اللہ کا دین قیامت تک کے لیے باقی رہ جائے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، میرے مولا نے ان سے گرچہ انہوں نے اظہار کیا، کہا کہ مولا ہم آپ کے ساتھ آپ کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، فرشتے بھی آئے، تو عزیزو مولا نے اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ یہ ہوا کہ وہ فرشتے جو آئے تھے نصرت حسین کے لیے، اس نے کہا حسین نے تو نصرت ہماری نہیں لی، اب پروردگار تو ہمیں اجازت دے دے کہ ہم روضہ رسول پر رہیں، روضہ حسین پر رہیں اور حسین کی زیارت کرتے رہیں۔ تو لہذا روایت میں ملتا ہے عزیزو، اس موضوع کو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ جو زیارت کرنے کے لیے ہر روز وہاں پر جو شخصیات موجود ہیں ان میں سے ملائکہ بھی پائے جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، اس سے ولایت کے مالک ہم جو خون روتے ہیں وہ اس وجہ سے روتے ہیں کہ ایسی ایسی عظیم شخصیات جن کے جیسا صادق کوئی نہیں، جن کے جیسا عالم کوئی نہیں، جن سے جیسا عالم الغیب کوئی نہیں، ان شخصیات کی قدر و قیمت کو نہیں جانا، اور بعد از رسول اللہ خلافت کو چھینا گیا، جس کے بعد تاریخ میں کچھ ایسے اسباب بنتے گئے کہ جس سے شہادت ابا عبداللہ الحسین تاریخ میں واقع ہوئی۔ ہاں عزیزان گرامی، آج شب عاشور ہے، یہ غم کی گھڑیاں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، آپ نے پرسہ دیا ہے آج تک کہ جناب فاطمہ الزہرا کو بس 1-2 دن رہ گئے ہیں، کھل کر گریہ کیجیے گا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، چونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اہل بیت حرم گریہ کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، راوی یہ لکھتا ہے کہ جب 9 محرم الحرام آئی تو میرے سعد نے لشکر بھیجا، جب لشکر خیمے سے قریب ہوا تو ایک مرتبہ مولا حسین نے عباس سے کہا جاؤ یہ کیا چاہتے ہیں، تو لشکر سے جب گفتگو ہوئی تو خلاصۃ الامر یہ کہ انہوں نے کہا ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ یہ
یزید کی بیعت کر لیں. کہا یہ رات گزر جائے چونکہ میں رات میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فإنی احب الصلاۃ وتلاوۃ کتاب وکثرۃ الدعاء والاستغفار، چونکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ مجھے قرآن مجید پڑھنا بہت پسند ہے، نماز پڑھنا بہت پسند ہے، کثرت دعا بہت زیادہ دعا پڑھنا مجھے پسند ہے. تو جان گرامی جیسے ہی عمر صاحب نے یہ سنا تو کہا کہ ہم کل تک کے جنگ کو ملتوی کرتے ہیں. اور جیسے ہی رات شروع ہوئی عزیزو تو روایت نے لکھا کہ اس طرح سے اہل بیت حرم عبادت میں گزار رہے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ چھتے سے جیسے مکھیوں کی آواز آتی ہے ویسے دور سے آواز آ رہی تھی عبادتوں کی، ذکر پروردگار کی، چونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ آخری رات ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ شب عاشور کہا گیا کہ عبادتوں میں کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں. کہا کہ عبادتوں میں وقت گزارو تاکہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی تأسی ہو جائے. ہاں عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب رات گزرتی گئی تو میرے مولا نے جائزہ لینا شروع کیا. جناب عباس ساتھ تھے تو عباس سے کہا اے بھائی عباس کہیں رات کی تاریکی میں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے تو خیموں کے پیچھے خندق کھودو اور اس کے اندر آگ جلا دو. آگ کو جلا دیا گیا تاکہ تحفظ ہو جائے بیویوں کا. اب اللہ نے گرامی میرے مولا جائزہ لے رہے ہیں اور تمام اصحاب سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر رک جاؤ، کوئی میرے پیچھے نہ آئے تاکہ میں مقتل میں جا کر کچھ چیزیں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. لیکن عزیزو مولا کا ایک صحابی نافع امام کے ساتھ ہو گیا. ایک مرتبہ جب امام آگے بڑھے تو متوجہ ہوئے کہ کوئی شخص پیچھے آ رہا ہے. مڑ کر دیکھا تو دیکھا نافع آ رہے ہیں. کہا نافع میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرا پیچھا نہ کرنا؟ کہا مولا دشمن زیادہ ہے، آپ کی حفاظت کا مقصد تھا، آپ کے تحفظ چاہتا تھا اسی لیے ساتھ آ گیا. عزیزو یہی رات تھی کہ میرے مولا نے کہا چلو نافع میں تمہیں بتلاتا ہوں کل یہ وہ مقام ہے کہ جہاں علی اکبر کے سینے پر برچی لگے گی. یہ وہ مقام ہے جہاں قاسم شہید ہو کر پامالے سمے اسپا ہوگا. عزیزان گرامی مقتل گاہ بتاتے جا رہے ہیں کہ کون کون کہاں شہید ہوگا. ایک مقام پر میرے مولا پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا اے نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں شہید ہوں گا. تو نافع نے جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ مولا نے پھر سے نافع کو پکارا. کہا اے نافع تمہیں وقت کا امام بلا رہا ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا مولا جب سے میں اس نشیب گاہ میں آیا ہوں یہاں پر ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو مولا نے کہا وہ بیوی اور کوئی نہیں ہے، فاطمہ الزہرا ہے کہ جو گریہ کر رہی ہیں. عزیزو آج کی شب گریہ کرنا، زہرا نے آج کی شب گریہ کیا. عزیزو تمام بیویاں اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہیں، جان رہی ہیں کہ شہادتیں واقع ہونے والی ہیں. لیلا اکبر کو دل بھر کے دیکھ رہی ہیں، رباب علی الاصغر کو دیکھ رہی ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ رباب کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ علی الاصغر کل شہید ہوں گے. لیکن عزیزو یہ وہ عظیم شہادت ہے کہ جسے میں پڑھنے لگا ہوں. یہ وہ شہادت اصغر ہے کہ جس کی شہادت پر حسین نے ہمیں یاد کیا ہے. حسین نے کربلا میں کچھ مواقع پر یاد کیا. ایک جب بنی اسد سے ملے تھے ان سے کہا تھا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ یہ میرا مقبرہ ہے، میرے روزے پر آتے رہنا، زیارت کرتے رہنا. اور دوسرا مقام وہ مقام تھا کہ جب جناب سید سجاد سے خدا حافظی کر رہے تھے تو کہا تھا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. تیسرا موقع وہ ہے جو شہادت علی اصغر سے ہے کہ میرے مولا نے کہا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی شیعتی مہما شربتم ماء من فذکرونی. اے شیعو جب جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. اے کاش کربلا کے میدان میں تم ہوتے. میں سوال آپ کے لیے علی اصغر 6 مہینے کے بچے کو لے کر گیا لیکن ظالموں نے پانی تو نہیں دیا، تیر جبہہ سے اسے شہید کیا. اجرکم اللہ. جب آخری وقت آیا جب سب کے سب شہید ہو چکے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے ایک آواز دی مقتل میں جانے کے بعد کہ جو یہ تھی کہ فرمایا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا کہ جو میری مدد کرے. حل من یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے کہ جو بیویوں کا دفاع کرے، حرم اہل بیت کا دفاع کرے.
میں کہتا ہوں مولا کاش ہم وہاں پر ہوتے تو لبیک آپ کو کہتے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی اس جملے کو امام نے کہا تو خیمے میں کوہرام برپا ہوا، بیویاں مظلومیت حسین پر رونے لگی تو فوراً مولا نے گھوڑے کو دوڑایا، خیمے میں آئے اور آنے کے بعد زینب سے کہا گریا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا مولا آپ کی آواز استغاثہ سن کر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ تو عزیزوں مولا کو یاد آیا ایک شہادت باقی ہے، کہا اصغر کو میرے حوالے کرو، اصغر کو اپنے ساتھ لیا۔ اب جو عزیزوں مولا چلے ہیں، گرمی کی تپش اتنی ہے کہ اصغر کو لے جائیں تو کیسے لے جائیں کہ اب آ کے سائے میں اصغر کو چھپایا۔ عزیزوں اصغر وہ ہے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ماں 3 دن سے بھوک اور پیاس کے عالم میں ہے۔ عزیزوں صاحبان اولاد، ہم سب کی اولاد ہے۔ حسین کی مظلومیت دیکھیے کہ 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا۔ اب جو لشکر کی طرف چلے تو لشکر نے یہ سوچا کہ حسین آ رہے ہیں تو قرآن لے کر آ رہے ہیں، شاید بیعت کرنا چاہتے ہو۔ اب عزیزان گرامی، جیسے ہی مولا قریب ہوئے، ایک مرتبہ اب آ کے دامن کو ہٹایا، علی اصغر کو اٹھایا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ناطق قرآن کا ایک پارا تو حسین کے ہاتھ میں ہے۔ ایک جملہ کہا حسین نے، یا قوم، توجہ سے سنیے گا، یا قوم، اے قوم جفاکار، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں کرنا تو حسین کو کوئی گلا نہیں، میرے بچے پر رحم کرو۔ اما ترونہ کیف یتلظی عطشا، کیا نہیں دیکھتے کہ یہ پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے؟ عزیزان گرامی، لفظ تلذی مولا نے استعمال کیا۔ تلذی کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال سے سمجھیے گا، جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی تڑپتی ہے، اچھل اچھل کر تڑپتی ہے، پھر اس کے بعد عزیزو مچھلی جب جان کنی کے عالم میں ہوتی ہے تو اپنی جگہ پر متحرک ہوتی ہے، حرکت کرتی ہے، پھر اس کے بعد آخری جو موت سے قریب ہونے لگتی ہے مچھلی تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف منہ کو کھولتی ہے اور منہ بند کرتی ہے۔ علی الاصغر میں طاقت نہیں تھی کہ وہ پہلو بدلتے، منہ کھلتا تھا، بند ہوتا تھا۔ شاید بے زبانی میں علی اصغر علاتش کہہ رہے ہو۔ عزیزان گرامی، کسی نے پانی نہیں دیا۔ شقاوت اور ظلم دیکھیے کربلا کے میدان میں کہ جانور پانی پی رہے ہیں، اصغر کو پانی نہیں دیا۔ میرے مولا نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اصغر کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو میں جلدی ریتی پر لٹا رہا ہوں، آؤ کوئی صاحب اولاد ہے پانی پلا دے۔ ایک مرتبہ اس جملے کو جب سنا تو کوئی آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے علی اصغر کو اٹھایا، کہا حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ عزیزو، علی الاصغر نے تمام طاقت کو سمیٹا اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھرانی شروع کی۔ عزیزو، یہ منظر بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اے آدھا میں پیاسا ہوں، میری ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ کوہرام بپا ہوا۔ لشکر ابن زیاد میں عمر سعد نے کہا این حرملہ اقطع کلام الحسین، کہیں بغاوت نہ ہو جائے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اب عزیز و تاریخ میں وہ ظلم ہوا کہ خود حرملہ کہتا ہے میں نے وہ تیر نکالا کہ جس سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا۔ اب جو چلے کمان میں تیر کو جوڑا، تیر کو ظالم نے رہا کیا۔ عزیز و روایت یہ کہتی ہے مولا کے ہاتھ میں علی اصغر ہے، تیر پیوست ہوا، فَقَوَّهَا مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، علی اصغر کا گلا ایک کان سے دوسرے کان تک چھن گیا، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کا گلا چھن گیا۔ عزیزو، خون بہ رہا ہے، حسین نے ہاتھ میں اٹھایا، آسمان کی طرف پھینکا، خون واپس نہ آیا۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے اپنے چہرے پر مل لیا۔ اب خیمے کی طرف جائیں تو کیسے جائیں؟ رباب کو ماں کو کیا جواب دے؟ روایت میں ملتا ہے آگے بڑھتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی، پیچھے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بے قضائہ و تسلیم لامرہ۔ پروردگارا، تیری قضاء و قدر پر میں راضی ہوں، لیکن مجھے ہمت نہیں کہ رباب کے پاس کیسے جاؤں۔ عزیزو، ہمت کر کے 7 مرتبہ کے بعد حسین آگے بڑھے۔ اب جو خیمے میں پہنچے تو روایت یہ کہتی ہے کہ ماں سے پہلے
سکینہ دوڑتی دوڑتی آئی اور آنے کے بعد کہا بابا آپ نے پانی پلا لیا اصغر کو، میں پیاسی کوئی مسئلہ نہیں، میرا بھائی تو سیلاب ہو گیا۔ لیکن مرتبہ حسین نے کچھ نہیں کہا، دامن کو ہٹایا، بچی نے دیکھا کہ اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو چکا ہے، فوراً ماں آئی، 6 مہینے کا بچہ، مائیں تصور کریں۔ ایک مرتبہ اصغر کا لاشا حسین کے ہاتھ پر دیکھا تو کچھ نہ کہا، اب مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے چھوٹے بچے بھی نہر کر دیے جاتے؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو کربلا کے میدان میں تجھے میں نہ بھیجتی۔ عزیزو مصیبت سنتے جائیے۔ ایک مرتبہ میرے مولا آئے، مولا کو پتا تھا کہ سر تن سے جدا کیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ خیمے کی پشت پر آئے، کسی جنازے کو مولا نے اس طرح سے نہیں دفنایا، جنازے علی بن الاصغر کو خواب کے اندر رکھا، کفن ظاہر ہے اسی لباس میں رکھا علی بن الاصغر کو، اور عزیزو جیسے ہی دفنا چکے، آخری کلمات ہیں عزیزو، دفنانے کے بعد طریقہ کار ہوتا ہے کہ قبر پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو حسین پانی لائے تو کہاں سے لائے مجھے پتا نہیں، لیکن تو یہ کہتا ہے کہ حسین نے گریہ کر کے اصغر کی قبر کو اپنی آنکھوں سے تر کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ صدمہ تھا جناب رباب علیہ السلام کے لیے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب کربلا سے وہ گئی تو کبھی بھی سائے میں نہیں جاتی تھی۔ بیوی سے بیویاں کہتی اے رباب سائے میں چلے، کہتی تھی کیسے سائے میں چلی جاؤں، ہائے میرا علی اصغر جلتی ہوئی ریت میں دفن ہوا۔ عزیزو ایک مرتبہ میرے مولا سید سجاد نے کہا مادر گرامی آپ سے میں کہتا ہوں سائے میں چلی آئے۔ عزیزو علی اصغر کا ایسا صدمہ تھا، اب جو رباب اٹھی دھوپ سے کہ سائے میں چلی آئے 1 سال سے پہلے، تو یہ بات اتنی ناگوارا ہوئی کہ سائے میں پہنچنے سے پہلے جناب رباب علی بن الاصغر سے ملحق ہو گئی۔ ماتم حسین یا حسین